اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ثم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ سورۃ الاخلاص، اس سورت کے بارے میں صحیح احادیث شریف میں موجود ہے کہ یہ ثلث القرآن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ انہا لا تعدل ثلث القرآن، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، یہ سورت 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ یہ حدیث اس سورت کی اہمیت کو ظاہر کرتی ہے۔ اس سورت کا فضل ایک اور واقعے سے بھی ثابت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی جماعت کو سیکرٹ مشن پر بھیجا، ان میں سے ایک کو ان کا لیڈر منتخب کیا۔ جو لیڈر تھے وہ صحابی ہر جماعت میں قرأت کا اختتام قل هو اللہ احد سے کیا کرتے تھے۔ جب یہ لوگ واپس آئے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سلوہ لأی شیء یصنع ذلک، اس سے پوچھ لو کہ وہ ایسا کیوں کرتے ہیں۔ لوگوں نے پوچھ لیا فقال لأنہا صفت الرحمن، تو صحابی نے جواب دیا کہ یہ رحمان کی صفت ہے، وَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَقْرَأَ بِهَا، اور میں پسند کرتا ہوں کہ اسے پڑھوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب صحابی کا جواب معلوم ہوا، انہوں نے فرمایا اخبروہ ان اللہ یحبہ، اسے بھی جا کر بتا دو کہ اللہ تعالیٰ بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ یہ واقعہ اس سورت کو پڑھنے اور اسے محبوب رکھنے کی فضیلت کو ظاہر کرتا ہے، اس سورت کی اہمیت کو بیان کرتا ہے۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک استعمال ہوا ہے، اللہ۔ یہ لفظ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا اسم ذات ہے، اسم علم یعنی نام، جس سے ہم اسے پکارتے ہیں۔ باقی نام صفاتی نام ہیں جنہیں الاسماء الحسنہ کہتے ہیں، جیسے الرحمن، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت بھی اور نام بھی، الرحیم صفت بھی اور نام بھی، الحکیم صفت بھی اور نام بھی، المالک صفت بھی اور نام بھی۔ لیکن لفظ اللہ اسم ذات ہے، اسے اسم علم بھی کہتے ہیں۔ اہل لغت میں یہ بحث چلتی ہے کہ یہ لفظ اللہ تعالیٰ کا یہ نام مشتقہ ہے یا غیر مشتقہ۔ غیر مشتقہ یعنی یہ نام ہمیشہ سے موجود ہے، اور مشتقہ یعنی یہ عربی کے کسی لفظ سے بنا لیا گیا، جیسے سامہ یا سومو سے صوم کا لفظ بنا ہے، روزے کو عربی میں صوم کہتے ہیں۔ اسی طرح زکا یزکی طہارت پاکی کے معنی رکھتا ہے، اس سے زکوٰۃ بن گیا، مال کو پاک کرنا۔ بعض اہل لغت کہتے ہیں کہ لفظ اللہ مشتقہ ہے، یعنی عربی کے لفظ الہ سے بنے۔ بعض کہتے ہیں کہ نہیں، یہ لفظ اللہ تعالیٰ کا اسم علم ہے، اسم ذات یعنی، اور یہ ہمیشہ سے موجود ہے۔ جو اہل لغت لفظ اللہ کو مشتقہ کہتے ہیں، ان کے نزدیک یہ لفظ عربی کے پہلے سے موجود لفظ الہ سے بنے، جسے کلمہ طیبہ میں ہے لا الہ الا اللہ۔ وہ کہتے ہیں لفظ اللہ الہ سے بنے۔ الہ کا لفظ عربی میں پہلے سے موجود تھا، اس کے ساتھ ال لگانے سے لفظ اللہ بن جاتا ہے۔ ال جمع الہ جب کرتے ہیں تو الہ کا الف گرا دیتے ہیں، یہ حمزۃ الوصل ہے، اللہ بن گیا، اس سے ان دونوں کو ملا کر اللہ بن گیا، ال اور لا مل کر اللہ بن گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ جو الہ کا معنی ہے وہی لفظ اللہ کا بھی معنی ہے۔ عربی میں الہ 2 معنی رکھتا ہے، الہ یا لہو سے جب الہ بنتا ہے تو یہ عبادہ کے معنی رکھتا ہے۔ الہ یعنی معبود، وہ جس کی عبادت کی جائے۔ تو جب ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، تو اس تھیری کے مطابق معنی کیا بنتا ہے؟ کوئی الہ نہیں سوائے الہ کے، دا معبود برحق، the one and only۔ اگر الہ یعلہ سے الہ کا لفظ بنتا ہے تو الہ کا معنی ہوتا ہے تحیرہ، یہ دوسرا معنی ہے تحیرہ، کنفیوزڈ، کسی شے کے بارے میں انسرٹن ہونا، غیر یقینی کی کیفیت ہونا۔ اس طرح وہ کہتے ہیں کہ لفظ اللہ کا معنی بنتا ہے الذی تحال العقول فی فہم ذاتہ و صفاتہ، وہ جس کی ذات اور صفات کا مکمل احاطہ کر لینا انسانی ذہن کے بس کی بات نہیں،
جتنی بھی کوشش کر لی جائے مخلوق اس کے بارے میں غیر یقینی کیفیت میں رہے گی، انسرٹن۔ کوئی نہیں جان سکتا اس کی ذات اور صفات کا مکمل ادراک، مکمل فہم۔ اس کی ذات، کمالات، صفات کا ادراک کبھی بھی مکمل طور پر نہیں کوئی کر سکتا۔ جو اہل لغت اس لفظ اللہ کو مشتقہ کہتے ہیں، ان کے نزدیک یہ عربی کے لفظ الہ سے نکلا ہے، اور عربی میں الہ کے دو معنی ہیں، ایک عبدہ یعنی معبود، اللہ یعنی معبود جس کی عبادت کی جائے۔ لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی لائق عبادت سوائے الہ کے یعنی اللہ کے، یعنی وہی عبادت کے لائق ہے، نہ کوئی درخت، نہ کوئی پتھر، نہ انسان وغیرہ، کوئی بھی نہیں معبود سوائے الہ کے۔ اگر الہ کا معنی تحیر ہو سو اللہ وہ ہستی ہے جس کی ذات اور صفات کو پوری طرح سے سمجھ لینا کسی کے بس کی بات نہیں، کوئی بھی اس کا مکمل ادراک حاصل نہیں کر سکتا۔ ذات و صفات میں وہ اس قدر وسیع ہے کہ کسی کے بس کی بات نہیں اس کا 100% فہم حاصل کر سکے۔ اب دیکھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ معبود بھی ہے، لائق عبادت، اس کی ذات اور صفات کا احاطہ بھی ممکن نہیں ہے، اس وجہ سے بعض اہل لغت کہتے ہیں کہ لفظ اللہ کے دونوں ہی معنی ممکن ہے، عبدہ یعنی لائق عبادت بھی اور تحیر بھی۔ یہ تو ایک رائے ہوگی، وہ اہل لغت جو کہتے ہیں کہ لفظ اللہ مشتق ہے، لیکن اس میں ایک مسئلہ ہے۔ عربی میں کہتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ کو پکارنے کے لیے یا اللہ، اگر لفظ اللہ الہ سے ال جوڑ کر بنے تو یا الہ کہا جا رہا ہے، مگر عربی زبان کا رول ہے کہ کسی کو پکارنے کے لیے آپ یا کے بعد ال نہیں لگا سکتے، یعنی یہ نہیں کہہ سکتے یا المحمد یا الاحمد یا الرجل، یا کے بعد اگر ال لگانا ہے تو ایوہا کا اضافہ کرنا ضروری ہوتا ہے۔ یہ عربی زبان کا قاعدہ ہے، عربی زبان کا رول ہے۔ جیسے یا النبی نہیں کہہ سکتے، کیا کہیں گے؟ یا ایوہ النبی۔ یا الرسول نہیں کہہ سکتے، یا ایوہ الرسول، یا ایوہ المزمل، یا کے فوراً بعد ال نہیں لگا سکتے۔ یہ عربی زبان کے قواعد کے بالکل خلاف ہے۔ اس لیے جو لوگ کہتے ہیں کہ لفظ اللہ الہ کے ساتھ ال لگا کر بنے، ان کا موقف قابل اعتبار نہیں ہے۔ نہ ہی لفظ اللہ الہ سے بنے اور نہ ہی لفظ اللہ کا کوئی معنی فکس کیا جا سکتا ہے۔ دوسری رائے یہ ہے کہ لفظ اللہ تعالیٰ کا اسم ذات ہے اور یہ ہمیشہ سے موجود ہے، غیر مشتقہ ہے۔ مثال کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا کیا نام تھا؟ عبداللہ، یعنی اہل عرب اس نام سے واقف تھے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اگر آپ ان سے پوچھیں آسمان اور زمین کس نے بنائے تو یہ لازماً کہیں گے اللہ نے، یعنی لفظ اللہ پہلے سے موجود تھا۔ ہسٹری میں اور پیچھے جائیں، جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلایا، کوہ طور پر بات کی، خود کو انٹروڈیوس کرایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اننی انا اللہ، یقیناً میں اللہ ہوں، تو اپنا اسم علم بیان کیا۔ موسیٰ علیہ السلام سے بھی پہلے یوسف علیہ السلام کے دور میں یوسف علیہ السلام کے کیا الفاظ نقل ہوئے ہیں قرآن میں؟ انہوں نے فرمایا قال معاذ اللہ انہ ربی، انہوں نے کہا اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، یقیناً وہ میرا رب ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا نام لے کر ذکر فرمایا۔ اسی طرح ہر نبی کے دور میں یہی نام چلا آ رہا ہے۔ آدم علیہ السلام کے زمانے میں کس نام سے اللہ تعالیٰ کو پکارا جاتا ہوگا؟ آدم علیہ السلام سے بھی پہلے فرشتے کس نام سے اللہ تعالیٰ کو جانتے ہوں گے؟ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا نام انسانوں پر چھوڑ دیا کہ الہ کے ساتھ ال لگا کر خود ہی اللہ رکھ لیں گے۔ معاذ اللہ، لفظ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا اسم ذات ہے، یہ اسم اس نے خود اپنی مخلوق کو سکھایا تاکہ وہ اسے پکار سکیں، اس کا ذکر کر سکیں، اس نام سے اسے پہچان سکیں۔ رہ گیا لفظ اللہ اور الہ کے درمیان تعلق، تو اصل میں عرب ہیں جنہوں نے لفظ اللہ سے اپنی زبان میں الہ کا لفظ نکالا، کیونکہ لفظ اللہ کو وہ پہلے سے جانتے تھے، وہ جانتے تھے کہ اللہ وہ ہے جو معبود ہے، لائق عبادت،
سو اس اسم علم سے اہل عرب نے الہ کا فعل نکالا ہے، الہ کا لفظ نکالا ہے۔ الہ یعلہ الہتن فہو مألوہ، یعنی معبود جس کی عبادت کی جائے، اور الہ یعلہ الہن یعنی تحیرا to be uncertain about something۔ عربی میں اس طرح کی کئی مثالیں اور بھی موجود ہیں کہ کسی اسم سے فعل نکال لیا گیا ہو، کوئی نیا لفظ بنا لیا گیا ہو۔ جیسے مثال کے طور پر اصل شیطان ملعون کا کیا نام ہے؟ ابلیس، اور یہ نام آدم علیہ السلام کے زمانے سے بھی پہلے کا موجود ہے۔ جب سجدے کا حکم ہوا تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا ابلیس، سوائے ابلیس کے۔ سورۃ صاد میں اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا یا ابلیس ما منعک، کہ اے ابلیس تجھے کس بات نے سجدے سے منع کیا، یعنی ابلیس نام پہلے سے موجود تھا۔ اب دیکھیں دین اسلام، اللہ تعالیٰ کون ہے؟ تمام انسان آدم کی اولاد ہیں۔ ابلیس ملعون جس نے اللہ تعالیٰ کی بات ماننے سے انکار کیا، یہ سب باتیں اہل عرب میں موجود تھی۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ دین اسماعیل جو عربوں کو ملا انہیں دین کی یہ تمام باتیں معلوم نہ ہوں۔ انہوں نے بعد میں عربوں نے بعد میں انحراف ضرور کیا، مگر ان کی زبان میں کئی پرانے نام موجود رہے۔ یعنی ابلیس نام پہلے سے موجود تھا، اور اس نام سے اہل عرب نے ابلس یبلسو کا فعل بنایا۔ مبلس وہ جو رحمت سے مایوس ہو جائے، قرآن میں بھی مبلسون کا لفظ ہے، یہ لفظ ابلیس سے نکلا ہے کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس کر دیا گیا۔ ابلس یبلسو کا لفظ عربی میں ابلیس کے لفظ سے نکلا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جو نام سکھائے، کئی طرح کے الفاظ ہیں، جیسے دن کو النہار کہتے ہیں۔ تو دن کا کانسیپٹ کیا ہے؟ جو سورج کی کرنوں کو یہاں وہاں موڑ دے، ریفلیکٹ کر دے، اس سے روشنی ہر طرف پھیل جاتی ہے۔ النہار کے معنی میں مڑ جانے کا تصور ہے۔ تو اسی سے عربی کے کئی لفظ بنے ہیں، جیسے نہر، انہار، پانی نہر کا جو کبھی سیدھا نہیں بہتا، اپنا رستہ بناتا ہوا مڑتا چلا جاتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی جانور کھیت کی طرف آ رہا تو عربی میں اسے بھگانے کے لیے کیا کہیں گے؟ انہر، انہر، مڑ جا۔ سو اصل لفظ اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کا اسم ذات ہے، اسم علم جو ہمیشہ سے موجود ہے۔ اور عربی کا لفظ الہ اتفاقیہ نہیں ہے، یہ لفظ الہ جس کا معنی معبود بھی ہے اور تحیرہ بھی، اہل عرب نے لفظ اللہ سے نکالا ہے۔ سو لفظ اللہ الہ سے نہیں بنا، بلکہ حقیقتاً الہ کا لفظ عربی میں لفظ اللہ سے نکالا گیا۔ اس کے بعد پہلی آیت میں جو لفظ ہے وہ ہے احد، قل هو اللہ احد۔ ایک لفظ ہوتا ہے واحد، واحد اس کا معنی بھی ایک ہوتا ہے، یہ اسماء الحسنہ میں سے ہے، الواحد، دا ون۔ قرآن میں الواحد 6 مرتبہ القہار کے ساتھ آیا، الواحد القہار۔ اللہ تعالیٰ الواحد ہے، ایک، اور ایک ہو کے بھی قہار ہے، سب پر چھایا ہوا ہے۔ واحد گنتی کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے قرآن میں ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا الہ معبود ایک ہے، یعنی 2 3 4 5 نہیں، صرف ایک۔ اسی طرح قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، کفر کرنے والے کہتے ہیں کہ کوئی شک نہیں اللہ تعالیٰ 3 میں سے ایک ہے، یعنی 3 خدا ہیں، ان میں سے ایک اللہ ہے۔ کرسچنز میں جو ٹرینٹی کا کانسیپٹ ہے، ماں باپ اور بیٹا، اللہ تعالیٰ نے جواباً فرمایا وما من الہ الا الہ واحد، کوئی الہ نہیں سوائے ایک الہ کے۔ سو واحد کاؤنٹنگ کے لیے، الہ واحد، ایک الہ۔ احد کا معنی بھی ایک ہی لکھا ہوتا ہے، مگر عربی ایک عرب ذہن کے لیے احد کا معنی فرق ہے، واحد کا معنی فرق۔ عربی زبان میں واحد اور احد میں واضح فرق ہے، دونوں کا استعمال فرق ہے۔ جیسے کہا جائے فلان لا یقدر علیہ واحد، یعنی فلاں پر ایک قابو نہیں پا سکتا، تو ٹھیک ہے 4 اور لے جاؤ۔ لیکن اگر کہا جائے فلان لا یقدر علیہ احد، اس پر کوئی ایک بھی قابو نہیں پا سکتا، ٹھیک، یہ مختلف ہو جائے گا۔ اسی طرح جیسے کہا جائے ما فی البیت واحد، گھر میں ایک نہیں ہے، یعنی 1000 موجود ہے۔ لیکن اگر کہا جائے ما فی البیت احد، گھر میں کوئی ایک بھی موجود نہیں ہے، not a single one۔ تو نفی جملے میں احد کل کا انکار کرتا ہے، واحد کل کا انکار نہیں کرتا۔ اگر واحد کو جملے میں ڈال کے
کل کا انکار کرنا ہے تو جملے میں الا ڈالنا پڑتا ہے۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ واحد عاقل غیر عاقل دونوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں، جیسے شخص واحد ایک شخص، باب واحد قرآن میں ایک دروازہ یعقوب علیہ السلام نے کہا تھا، دینار واحد۔ لیکن اگر کوئی عربی میں کسی شے کے ساتھ احد کا لفظ استعمال کرے تو یہ عرب ذہن کے لیے بالکل ایسے ہی عجیب ہے جیسے ہمارے سامنے کوئی غلط محاورہ بولے۔ یعنی اگر کوئی کہے بکرا کیا جانے ادرک کا سواد، او ہو بکرا نہیں بندر کیا جانے ادرک کا سواد۔ اسی طرح کوئی کہے دینار احد، عربی میں یہی جواب ملے گا، ما معنی دینار احد لم تعرف العربیہ، یعنی عربی نہیں آتی۔ عربی میں احد کسی غیر عاقل کسی شے کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا، صرف عاقل کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ واحد ہے جو عاقل اور غیر عاقل دونوں کے لیے۔ تیسرا فرق ہے کہ واحد کو نصف بھی کر سکتے ہیں، نصف واحد 1/2، ثلث واحد 1/3 1/3، یعنی اس کی فریکشنز کر سکتے ہیں، پارٹس کر سکتے ہیں۔ اسی طرح واحد کو بڑھا بھی سکتے ہیں، واحد زائد واحد 1+1، اثنین زائد واحد 2+1۔ لیکن اگر کہیں کوئی کہے احد زائد احد تو یہ غلط ہے، یعنی احد لا تجزا ولا تعدى، احد کے جز بھی نہیں کیے جا سکتے اور نہ ہی اس کے ساتھ ایڈیشن کی جا سکتی ہے۔ یہ واحد اور احد کے بعض فرق ہیں۔ احد کا استعمال سیپریٹلی اگر آپ دیکھیں تو نفی میں بھی ہو سکتا ہے، نیگیٹو سینٹنس میں، جیسے اسی صورت کی آیت ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ جب احد کا لفظ منفی جملے میں استعمال ہو تو یہ عمومیت کے لیے ہوتا ہے، جیسے فلان لا يقدر علیہ احد، یعنی اس پر کوئی ایک بھی قابو نہیں پا سکتا، کوئی بھی نہیں، نہ ایک نہ 10 نہ 1000 نہ اس سے زیادہ۔ جیسے کہا جائے ما فی البیتی احد یا پھر ما فی البیتی من احد، ان دونوں کا معنی سیم ہی ہے، من جو ہے یہ من زائدہ ہے، یہ تاکید دیتا ہے، جملے کا معنی سیم ہی رہتا ہے۔ یعنی گھر میں کوئی ایک بھی نہیں ہے، احد منفی جملے میں کل کا انکار کرتے ہیں، تو اس صورت میں احد منفی جملے میں بھی ہے اور مثبت میں بھی۔ تو احد کا لفظ جب پازیٹیو جملے میں ہو للاثبات، وہاں یہ کسی نہ کسی لفظ یا حرف کے ساتھ جڑا ہوگا، جیسے یوم احد اول یوم فرسٹ ڈے، احد من النساء صفہ کے طور پر یا اضافہ کے طور پر۔ احد کا لفظ مثبت جملے میں کبھی اکیلا نہیں آ سکتا، یعنی یہ نہیں کہا جا سکتا فلان احد، فلاں ایک ہے اور اس جیسا دوسرا کوئی نہیں، کیونکہ ہر کسی کی کسی نہ کسی طرح کی مماثلت نکل ہی آتی ہے۔ احد کا لفظ اکیلا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے آ سکتا ہے، اللہ احد، اللہ ایک ہے، اس جیسا دوسرا کوئی نہیں۔ ہر طرح کی مشارکت کا شراکت کی نفی ہے اس جملے میں۔ اللہ احد یعنی المتفرد فی الذات والصفات والافعال، اللہ وہ ہے جس کی ذات جیسی کسی کی ذات نہیں، جس کی صفات جیسی کسی کی صفات نہیں، جس کے افعال جس کے کام جیسی کسی کی قدرت نہیں ہے، کوئی اس کے لیول کے کام نہیں کر سکتا، وہ اکیلا ہے، اس جیسا دوسرا کوئی نہیں۔ ہر طرح کی شراکت کا انکار ہے اللہ احد میں، نہ ہی ذات میں کوئی شریک ہے کہ اس جیسی کسی کی بھی ذات نہیں ہے، اس کے ذات کے بارے میں کسی انسان جیسا گمان نہیں کیا جا سکتا، نہ کسی فرشتے جیسا، نہ کسی دوسری مخلوق جیسا، اور اس کی صفات جیسی کسی کی صفات نہیں۔ مخلوق سن سکتے ہیں لیکن اس جیسا کوئی نہیں سن سکتا، مخلوق دیکھ سکتے ہوں گے مگر اس جیسا کوئی نہیں دیکھ سکتا، مخلوق کے پاس علم ہو سکتا ہے لیکن اس کے جیسا علم کسی کے پاس نہیں۔ وہ اپنی ہر صفت میں احد ہے، احد، اس جیسی صفات کسی کی بھی نہیں ہے، اس کے افعال جیسے کسی کے افعال نہیں۔ ہر مخلوق پر حدود ہے مگر وہ اکیلا ہے جو کہتا ہے کن فیکون، ہو جا تو بس ہو جاتا ہے، کوئی رکاوٹ نہیں رہتی۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں؟ فعال لما یرید، وہ جو چاہتا ہے کر سکتا ہے۔ تو اس قدر قدرت و طاقت والا وہ ایک ہی ہے، دوسرا کوئی نہیں۔ اللہ احد، اللہ ایک ہے، ہر زاویے سے، ذات کے لحاظ سے، صفات میں، افعال میں، کمالات میں یونیک، نو کمپٹیشن، ون اینڈ اونلی، لیس لہ مقارن۔ اللہ احد، اس بات کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل، کہہ دو، اعلانیہ کہہ دینا،
یہ آیت کسی مسلمان کے عقیدے کی اساس ہے، بیس ہے، فاؤنڈیشن ہے، مگر اس آیت کو اللہ تعالیٰ نے قل سے شروع کیا، کہو اللہ احد، یہ ہے میرا عقیدہ۔ کسی جماعت کے جیسے سلوگنز ہوتے ہیں، کوئی نعرہ، مسلمان جماعت کا سلوگن یہ الفاظ ہیں، اللہ احد۔ عقیدے کو صرف دل میں رکھنے سے کام نہیں چلتا، اسی لیے اسلام میں داخل ہونے کے لیے بھی یہ الفاظ زبان سے دہرانا ضروری ہے، صرف دل میں ماننے سے نہیں بات بنتی، زبان سے کہنا پڑتا ہے، اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسول۔ شہادتین کہتے ہیں اسے، دو شہادتیں زبان سے کہنا بہت لازم ہے، اس کے بغیر اسلام میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہاں کیا فرمایا، قل، کہو اس بات کو، ہوا یعنی وہ، ہوا اسم ضمیر ہے جو کسی کی طرف ذہن کو متوجہ کرتا ہے۔ جیسے کہا جائے کہ احمد آیا، وہ بہت جلدی میں تھا، وہ کھانا کھائے بغیر چلا گیا، تو وہ کس کی طرف ذہن کو متوجہ کر رہا ہے؟ obviously احمد کی طرف، وہ یعنی احمد کا ذکر ہو رہا ہے۔ عربی میں بھی اسم ضمیر ایسے استعمال ہوتے ہیں، پیچھے کی طرف ڈھونڈنا پڑتا ہے کہ اس کی بات ہو رہی تھی، لیکن اگر کسی کے بارے میں بات پہلے سے نہیں ہو رہی اور پھر اسم ضمیر استعمال کیا جائے تو عربی میں ایسے اسم ضمیر کو ضمیر الشأن کہتے ہیں۔ جیسے یہاں صورت شروع ہوئی ہے، کسی کی بات ابھی نہیں چل رہی تھی، پہلی ہی آیت ہے، قل کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے بات کیسے شروع کی؟ ہوا، تو ہوا جو ہے وہ ضمیر الشأن ہے۔ ایسے کیس میں ایک عرب ذہن پیچھے کی طرف نہیں آگے کی طرف متوجہ ہوتا ہے کہ کیا معاملہ پیش کیا جا رہا ہے، یقیناً کوئی اہم بات ہونے لگی ہے۔ سو ہوا کیا ہے؟ ضمیر الشأن، اور اس کا مقصد کیا ہے؟ تنبیہ علی کلام اللاحق، آنے والے الفاظ کی طرف توجہ دلانا، to draw attention to the coming words۔ قل، کہو اپنے اعتقاد کو، ہوا، حقیقت یہ ہے، معاملہ یہ ہے، الامر، اللہ احد، اللہ بس ایک ہے، متفرد، یونیک، اپنی ذات میں، صفات میں، افعال میں، ہر طرح سے یونیک۔ اچھا، اس آیت میں الاحد نہیں ہے، صرف احد ہے۔ تو جب مقابل کچھ ہو تو خاص جو شے ہوتی ہے اس کے ساتھ ال لگا دیتے ہیں۔ جیسے سمیع، کسی انسان کی صفت بھی ہو سکتی ہے، انسان بھی سن سکتا ہے، انسان کا سننا لیکن اس کی زندگی سے شروع ہو کر اس کی زندگی کے ختم ہونے تک کے ڈیوریشن میں ہے۔ انسان ایک خاص لیول تک سن سکتا ہے، ہر آواز نہیں سن سکتا، اور یہ صفت انسان کو اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ اس کے مقابل انسان سمیع ہو گیا، اس کے مقابل اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ السمیع، سننے والوں میں سب سے بڑھ کر سننے والا۔ یہ صفت کسی کی دی ہوئی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی اپنی ہے اور اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے۔ اسی طرح انسان بصیر ہو سکتا ہے مگر لیمیٹیشنز کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ البصیر۔ کوئی مخلوق قدیر ہو سکتی ہے، اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ القدیر۔ لیکن اس آیت میں الاحد نہیں ہے، احد کے ساتھ ال نہیں ہے، صرف کیا ہے؟ احد، کیونکہ احد بغیر مقابل ہے، اس کے سوا کوئی احد ہے ہی نہیں، اسی لیے پہلی آیت میں احد کے ساتھ ال کا اضافہ نہیں کیا گیا۔ احد جو ہے وہ واحد ہے، ایک ہی ہے، کوئی دوسرا ہے ہی نہیں احد، صحیح، اللہ احد۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ الصمد۔ صمد کا معنی کیا ہوتا ہے عربی میں؟ صمد کہتے ہیں جیسے عروس مسمدہ، عروس دلہن کو کہتے ہیں، برائڈ۔ کسی فنکشن میں دلہن کیا ہوتی ہے؟ اونچی جگہ پر ہوتی ہے، اپنے ارد گرد والوں سے بلند، ارد گرد کے تمام لوگوں کی توجہ کا مرکز وہی ہوتی ہے، ان کے تمام معاملات جو ہوتے ہیں فنکشن میں عروس اور عریس کے گرد گھومتے ہیں، برائڈ اینڈ دا گروم۔ یعنی صمد کا معنی کیا ہوتا ہے؟ علو، اونچا، عالی مقام، جو سب کی توجہ کا مرکز ہو، جو سب کا محور ہو، سینٹر پوائنٹ ہو۔ اسی طرح عربی میں صمد لفظ کو استعمال کرتے ہیں اساس، بسمت، سالڈ فاؤنڈیشن، جو کسی بلڈنگ کی یا کسی آئیڈیالوجی کی، خیال کی سالڈ بیس ہونا، مضبوط ہونا۔ تو صمد ایسے کو کہتے ہیں جو سیلف سسٹینڈ ہو، باقی ہو، اسے ختم نہ کیا جا سکتا۔ اسی طرح کہتے ہیں انسان صامد، انہو ثابت لا یتزحزح عن موقف، ایسا انسان جو اسٹیڈ فاسٹ ہے، اپنے موقف پر ڈٹا رہے۔ سو صمد میں ایک معنی العلو کا ہوتا ہے، اونچا ہونا، توجہ کا مرکز ہونا، بلند، عالی مقام۔ دوسرا معنی صمد میں بقا کا ہوتا ہے، سسٹینیبلٹی، باقی رہنا۔ اور تیسرا معنی ہوتا ہے لا یتغیر، تبدیل نہ ہونا، جیسا ہے ویسے ہی رہنا۔
یہ خوبیاں کسی انسان کی کسی آئیڈیالوجی کی بھی ہو سکتی ہیں، اس لیے ان کے لیے صمد کا لفظ استعمال کر لیتے ہیں۔ لیکن الصمد کون ہے؟ صرف اللہ، وہ عالی مقام ہے، متعال، اونچا بلند ترین مرتبے والا اللہ تعالی۔ وہ ایسا باقی ہے کہ اس جیسی کوئی شے باقی نہیں ہے، ہر شے کو فنا ہے۔ وہ کیا ہے؟ الصمد الباقی، اور وہ ثابت ہے، یعنی ثابت مین الذی لا یتغیر، وہ بدلتا نہیں ہے زمانے سے، حالات سے۔ تو الصمد میں یہ تینوں معنی موجود ہیں۔ زیادہ تر الصمد کا معنی یہ بیان کیا جاتا ہے مقصود کل یحتاجہ ولا یحتاج احد، یعنی سب کو اس کی ضرورت ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن یہ آدھا معنی ہے، صمد میں کم از کم یہ تین معنی اکٹھے موجود ہیں: العلو، الباقی، الذی لا یتغیر۔ اس کے بعد ہے لم یلد ولم یولد، نہ ہی اس نے کسی کو پیدا کیا، نہ ہی وہ کسی سے پیدا ہوا۔ تو یہاں ترتیب میں فرق ہے اس آیت میں۔ دیکھیں حقیقتاً پہلے کوئی پیدا ہوتا ہے، پھر اس سے کچھ پیدا ہوتا ہے، لیکن پہلے یہاں انکار ہے لم یلد، وہ کسی کو ولادت نہیں دیتا، اور پھر ہے ولم یولد، نہ ہی وہ کسی کی ولدیت میں ہے۔ تو اصل میں دنیا میں باطل ادیان کسی بھی باطل خدا کو یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کا کائنات کے اصل خدا، سب سے بڑے خدا اللہ تعالی سے گہرا تعلق ہے۔ جس باطل خدا کی وہ عبادت کرتے ہیں، اپنے باطل خدا کی اہمیت کو ثابت کرنے کے لیے اسے کائنات کے خالق یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت دے دیتے ہیں۔ سب سے بڑی نسبت اولاد ہونا، تو فلاں خدا ہے، اسے اللہ تعالیٰ سے خاص نسبت ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے یا بیٹی ہے۔ تو سب سے پہلے اسی چیز کی نفی کی جا رہی ہے، لم یلد۔ کوئی آئیڈیالوجی ایسی نہیں گزری دنیا میں جو کہے کہ فلاں کی ہم عبادت کرتے ہیں اور وہ خالق کائنات کا بھی باپ ہے، بس یہی کہ وہ خالق کائنات کا بیٹا ہے، یا فلاں اس کی فلاں دیوی اس کی بیٹی ہے۔ جیسے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہود کہتے ہیں کہ معاذ اللہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں۔ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، اور نصارہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ ذالک قولہم بافواہہم، یہ ان کے اپنے منہ کی باتیں ہیں، یعنی غیر حقیقی۔ یداہیون قول الذین کفروا من قبل، یہ پہلے کے کفار جیسی باتیں کر رہے ہیں، پہلے کے کفار جیسی، یعنی صرف یہود اور نصارہ نہیں ہے، اور بھی بہت سے ادیان ایسے رہے ہیں جو اپنے گھڑے ہوئے باطل معبودوں کو ابن اللہ کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے واضح کیا ہے یہاں پر لم یلد، وہ کسی کو پیدا نہیں کرتا، یعنی اس کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ تمام طرح کی باطل ایسوسیشنز کا یہاں انکار ہے۔ لیکن اس آیت میں مزید معنی بھی ہے۔ ولم یولد کیوں کہا گیا؟ دیکھیں یلد ہوتا ہے پیدا ہونا، یخرج من الشیء، کسی شے سے نکلنے کا معنی ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ ہی اس سے کوئی ذات نکلی ہے، نہ ہی وہ کسی ذات سے نکلے۔ کوئی بھی مخلوق اس کی ذات سے نہیں نکلی، اس کی ذات کا حصہ نہیں ہے۔ جیسے ایک بڑی میز بنائے، وہ ٹیبل اس کی ذات کا حصہ نہیں بن جاتی۔ تمام مخلوق اس کا عمل ہے، اس کی تخلیق۔ کوئی بھی مخلوق ایسی نہیں جو اس کی ذات کا حصہ ہو۔ اس نے 7 آسمان بنائے، بہت وسیع، مگر وہ اس کی مخلوق ہے، اس کی ذات کا حصہ نہیں۔ اس نے سورج، چاند، ستارے بنائے، زمین بنائی، یہ سب کیا ہے؟ تخلیق، پیدا کی گئی، پیدا کی گئی نہیں، تخلیق ہے، تخلیق بنائی گئی۔ جیسے آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا حصہ نہیں ہے، مٹی سے بنائی گئی مخلوق ہے۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کو کلمۃ اللہ بنایا، کن فیکون، وہ ذات کا حصہ نہیں بن گئے۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس کی ذات سے کوئی ذات نکلی، نہ ہی وہ کسی ذات سے نکلا۔ کل خلقت اس کا فعل ہے، ایک خاص وقت پر بنائی گئی اور ایک خاص وقت پر ختم ہو جاتی۔ وہ ہے جو ازلی ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور اس کا کوئی ایک بھی کفواً نہیں ہے۔ احد جب نفی میں ہو، نفی جملے میں، تو یہ عمومیت کے لیے ہوتا ہے، یعنی کوئی ایک بھی ایسا نہیں جو اس کا کفواً، کفو یعنی اس کی تمثیل ہو، اس کی مثال کے طور پر استعمال ہو سکے۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ آپ سے مل کر مجھے اپنا پرانا دوست یا کوئی ہمسایہ یاد آ گیا، یعنی دونوں میں کوئی تو سملیرٹی ہوگی، ذات میں، آؤٹ لکس میں، اعمال میں، بات کرنے کے سٹائل میں۔ فلاں کا کفو ہو گیا تمثیل۔ یہاں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کی کوئی تمثیل نہیں ہے، کوئی تشبیہ نہیں ہے۔ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، کوئی شے اس کی مثال نہیں بن سکتی۔
فلاں اللہ تعالیٰ سے مشابہت رکھتا ہے، معاذ اللہ۔ کفواً کا معنی جیسے تمثیل ہے ایسے ند بھی ہوتا ہے، انداز، ایکول ہونا، برابر۔ سو کوئی بھی اس کے ایکول نہیں ہے۔ اس آیت کے الفاظ کی ارینجمنٹ بھی بہت خوبصورت ہے۔ ولم یکن لہو یعنی اس کا، لہو بعد میں بھی آ سکتا تھا، یہ بھی ہو سکتا تھا آیت میں ولم یکن کفوا لہو احد، مگر لہو کو پہلے کہنے سے اختصاص ہوتا ہے، یعنی صرف اور صرف وہ ہے جس کا کوئی کفو نہیں ہے۔ باقی مخلوقات کے ہو سکتے ہیں، جیسے آسمان 7 ہیں، سورج بہت سے ہیں، سورج اصل میں ستارہ ہے، بلینز آف سٹارز ہیں، چاند بھی بہت سے ہیں، بہت سے درخت، بہت سے انسان، وہ واحد ہے جس کے جیسا کوئی بھی نہیں ہے۔ تو لہو سے معنی بنتا ہے کہ صرف وہ ہے جس کا کوئی کفو نہیں ہے۔ اس کے علاوہ آیت میں کفون احد کے بعد بھی آ سکتا تھا، مگر کفون بھی احد سے پہلے ہے۔ کیوں؟ کیونکہ کفون آیت کا موضوع ہے، ٹاپک ہے آیت کا، کسی بھی قسم کی ایکویلٹی کا انکار ہے، کسی بھی قسم کی۔ صرف اور صرف وہ ہے، اس کا کوئی ایک بھی کفون نہیں، تمثیل، انداز، سملر یا ایکول نہیں ہے۔ اس صورت کی 4 آیات ہیں، 2 اثبات میں پازیٹیو سینٹنسز اور 2 آیات نفی میں۔ سب سے پہلے اثبات ہے، قل کہو، ہوا ضمیر شان یعنی قل الامر، کہو حقیقت یہ ہے، واقعہ یہ ہے، اللہ احد، اللہ منفرد ہے، بالکل یونیک، اس کی ذات، صفات، افعال منفرد ہے۔ اللہ الصمد یعنی اللہ متعال، بلند ہے، مرکز ہے، وہ الباقی ہے، کبھی نہ بدلنے والا، سب اس کے ضرورت مند ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ اگلے 2 جملے یعنی اگلی 2 آیات نفی میں ہیں، لم یلد ولم یولد، نہ ہی کوئی ذات اس سے نکلی ہے، نہ ہی وہ کسی ذات سے نکلا ہے، وہ ازلی ہے، ہمیشہ سے ہے۔ کل مخلوق اس کا فعل ہے، کوئی بھی اس کی ذات کا حصہ نہیں بن جاتی، نہ ہی وہ کسی اور ذات سے نکلا ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور اس کا کوئی ایکول نہیں، اس کی کوئی تمثیل نہیں، نہ ہی اس کی ذات سے کوئی نکلا جو اس نظام کو چلائے گا بعد میں، نہ ہی وہ کسی ذات سے نکلا کہ اسے یہ نظام وراثت میں ملا ہو، نہ ہی اس کا کوئی برابر ہے جو اس کے ساتھ مل کر اس نظام کو چلائے۔ وہ احد ہے، احد، ون اینڈ اونلی، یونیک، اور الصمد ہے، بلند و بالا، الباقی، اس پورے نظام کا واحد مرکز، سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔